یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے اور ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر، آغاز بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، غریب و سادہ اور رنگی ہے دستان حرم، انتہا اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ شہید جب جنت میں جائے گا عرض کرے گا، اے رب کریم میں نے تیری جنت دیکھ لی ہے، اس کے میوے کھا لیے، نہروں سے دودھ شہد وغیرہ پی لیا، مگر یا اللہ مجھے تیری جنت میں لذت نہیں آئی۔ پروردگار عالم فرمائے گا، اے میری راہ میں جان قربان کرنے والے، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے، اور جو تم خواہش کرو اس میں موجود ہے۔ شہید عرض کرے گا، یا اللہ مجھے وہ لذت جو میدان جہاد میں دشمن کی تلوار کی داڑ کے نیچے آئی تھی یہاں نہیں ملتی۔ میری خواہش ہے کہ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، پھر میدان جہاد ہو، دشمن کی تلوار ہو اور میری گردن، میرا جسم ہو اور دشمن کے گھوڑے، پھر تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ عمل مجھے تیری جنت سے پیارا ہے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر جذبہ شجاعت مؤذن ہوتا ہے اور اس شہادت عظمیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہیں جن کی گواہی آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرے دے رہے ہیں۔ مختصر سا قافلہ ہے اور اس قافلے کا رہنما وہ ہے جسے دیکھ کر سید عالم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ شہزادہ حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے مبارک کندھوں پر سوار ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا، کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین نے پاؤں حضور کے پاؤں پر رکھے تھے، اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے ننھے قدموں والے چڑھ آ چڑھ آ۔ چنانچہ شہزادہ حسین جسم اطہر پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ اپنے قدم حضور کے سینے پر رکھ دیے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ کھول۔ پھر آپ نے لب دہن ڈالا اور منہ چوم لیا، پھر کہا، اے اللہ اسے محبوب رکھ کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیے، جس کی تربیت سرور عالم کی گود مبارک میں ہو، جس کے منہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لب دہن ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تربیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا تھا۔ شہزادہ حسین کے بچپن کا زمانہ تھا۔ ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی تو حضور علیہ السلام نے فوراً انگلی ڈال کر کھجور نکال دی اور فرمایا، چھی چھی، یعنی ناپاک ہے، مت کھاؤ، کیونکہ زکوٰۃ کا مال سادات پر حرام ہے۔ حضرت امام حسین 7 سال 7 ماہ اور 7 دن تک حضور علیہ السلام کے سایہ شفقت میں رہے۔ اس تربیت نے آپ کو علم و فضل، شجاعت، سخاوت، تقوی و طہارت کی مکمل تصویر بنا دیا۔ یہاں میں صرف آپ کی شفقت اور مہربانی کا ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاں چند معزز مہمانوں کی دعوت تھی۔ ایک غلام نے ایک کھانے کا قیمتی برتن لاپرواہی میں توڑ دیا۔ آپ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ وہ غلام قرآن کریم کا عالم تھا۔ اس نے فوراً یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، مومن غصہ کو پی جانے والے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا، میں نے غصہ کو پی لیا۔ پھر اس غلام نے ایک اور آیت کا ترجمہ کیا، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے آیت پوری کرتے ہوئے کہا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سر زمین میں شہید کیا جائے گا۔ آپ نے جبرائیل سے کہا، اس کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ۔ بس یہ مٹی وہاں سے لائے۔ پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی اور فرمایا، جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو میرے بیٹے کے قتل کا دن ہوگا۔ ام المومنین ام سلمہ نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال دیا۔ جب امام علی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی۔ سید عالم علیہ السلام باخبر ہوتے ہوئے ایک بار
بھی یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے یہ امتحان دور فرما، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ الہی حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ۔ یہی دعا حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور کربلا کی مہیب وادیاں قریب آتی گئی۔ آخر وقت آیا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر حضرت زہرا کا لخت جگر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ روضہ رسول کی جدائی کون وہ پتھر دل ہے جو برداشت کر سکے؟ شہزادہ علی مقام مدینہ پاک سے رخصت ہونے سے قبل رات کو نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور روضہ انور سے لپٹ کر زار زار روتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی، میں وہی شہزادہ ہوں جس کو آپ کندھوں پر سوار فرماتے تھے۔ یوں ہی عرض کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ سرور عالم جلوہ افروز ہیں اور آپ کے سر مبارک کو گود میں لے کر فرما رہے ہیں، اے لخت جگر، بہت جلد تو ہم سے آ ملے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے پاس بھوکا پیاسا جگر لے کر آ رہا ہے۔ یہ جسم نوری خاک کربلا سے آلودہ ہوگا یا عارض خون حلقوم سے رنگین ہوں گے۔ بیٹا حسین، صبر کرنا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی اور نالا گنا تربت زہرا پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اماں جان، آپ کا پیارا حسین حلقوم کٹوانے جا رہا ہے اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے۔ تربت زہرا سے آواز آئی، مشیت علیہ میں مجال دم زدن نہیں ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ والدہ سے اجازت لے کر آپ واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے کندھوں پر کھیلا کرتے تھے۔ نرنگی تقدیر ہے، 27 رجب ہے۔ اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور یہی تاریخ حضرت امام حسین کے سفر کی ہے اور یہ کربلا کی معراج شہادت عظمیٰ کی معراج ہے۔ مکہ پہنچ کے آپ نے شب ابو طالب میں قیام فرمایا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سرور کائنات اس وقت مقیم رہے جب قریش مکہ نے آپ سے بائیکاٹ کیا تھا۔ تمام صحابہ خوش ہیں کہ نواسہ رسول ہم میں تشریف لائے ہیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کوفہ والوں نے مسلسل خطوط لکھے۔ اسی اثناء میں کوفہ والوں کے اور پیغام آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بات طے ہوئی کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے، وہ جا کر وہاں کے حالات لکھیں۔ جاتی وقت حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 معصوم بچوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اہل کوفہ نے شاندار استقبال کیا اور صرف ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیت میں داخل ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے بھی کوئی طرز نہ کیا۔ کوفہ والوں نے یہ محبت دیکھ کر امام مسلم نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا کہ تمام اہل کوفہ نے امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے اور ان کے نمائندے مسلم بن عقیل ایک طرح سے کوفہ کے والی ہو گئے ہیں اور گورنر نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کیا اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور چلاک آدمی تھا۔ وہ سمجھتا تھا جب میں کوفہ پہنچوں گا تو اہلان کوفہ حضرت امام حسین کو انتظار میں ہوں گے، اس لیے وہ ایک قافلے کی شکل میں اسی راستے سے آیا جو مکہ مکرمہ سے آیا تھا۔ ابن زیاد شام کے وقت شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں اور خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ ہو لیے۔ خوشی میں کسی نے یہ نہ دیکھا کہ ہم کس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ابن زیاد تیزی سے قلعے کے دروازے پر پہنچا اور فوراً اندر داخل ہو گیا اور قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر چہرے سے نقاب اٹھایا۔ کوفہ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا، اے کوفہ والو، تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی ہے۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے، تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی نظر آئیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، ورنہ تمہاری جان، مال اور اولاد کوئی چیز بھی مجھ سے بچ نہ سکے گی۔
کوفہ والے ابن زیاد کی ان دھمکیوں میں آ گئے، ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ سینکڑوں کوفیوں نے اسی وقت بیعت توڑ دینے کا اعلان کر دیا۔ رات گزر گئی، حضرت امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے اور اس کو کہا کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے اور دڑا دڑ بیعت توڑ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے 40 معززین کو قلعہ میں بلا کر گرفتار کر لیا۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ امام مسلم ہانی کے گھر موجود ہیں تو اس نے ہانی کو بلا کر کہا کہ تم نے میرے دشمن کو پناہ دی ہے، اگر مجھے تیری دیرینہ دوستی کا پاس نہ ہوتا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ہانی نے کہا دوستی کا پاس کرتا ہے اور رسول کریم کی نسبت کا کوئی احساس نہیں۔ آخر اس ظالم نے ہانی کو شہید کرا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو علم ہوا تو آپ ہانی کے گھر سے باہر نکلے، دیکھا تو ابن زیاد کی فوج نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے سپرد کر آئے تھے۔ محمدی کچار کے شیر نے ایک ہی حملے سے تمام فوج کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر پٹک کر رہ گیا۔ فوجوں نے دستے امام مسلم کو گرفتار نہ کر سکے، اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی، مگر اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ آپ کے جوہر تلوار دیکھ کر کوفہ والوں کی ڈھارس بندھ گئی۔ لوگ ایک بار پھر مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر قلعہ کا محاصرہ کیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا۔ اب اس نے یہ چال چلی کہ وہ 40 معززین جن کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو کہا کہ تم قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، ورنہ قلعے پر حملہ سے پہلے ہمارے سر جسموں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اس کی یہ تجویز کارگر ثابت ہوئی۔ ان 40 آدمیوں نے قلعہ چڑھ کر گڑ گڑا کر منتیں کی کہ اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ بدعہد کوفیوں نے واپس جانا شروع کر دیا، مگر اب تک ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم نے تو نامی عورت کے ہاں پناہ حاصل کی۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کو پناہ دینے والا بھی قتل کر دیا جائے گا، کوئی شخص مسلم کو پناہ نہ دے۔ آج ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا کہ مسلم میرے گھر نہ آ جائے۔ کل یہی کوفی گھر لے جانے سعادت سمجھتے تھے، وہی کوفی جو کل تک ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے آج خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ توآ کے بیٹے نے فوراً ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزیر ہیں۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے توآ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے امام حسین کو لکھا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ یقیناً کوفہ کی طرف کوچ فرما چکے ہوں گے۔ یہ خیال رہ رہ کر ستا رہا تھا کہ اگر امام حسین تشریف لے آئے تو کیا ہوگا۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے آپ باہر نکلے۔ ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے 2 سپاہی چھپے بیٹھے تھے۔ اچانک حملہ آور ہوئے، ظلم کی انتہا آپ کے سر پڑ گریں، آپ چکرا کر زمین پر گر گئے۔ گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ ابن زیاد، تم لوگوں میں تفرقہ ڈالنے آئے ہو؟ امام مسلم، نہیں، ہم عدل و انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابن زیاد، کہاں تم اور کہاں کتاب و سنت؟ امام مسلم، کتاب و سنت ہمارے گھر سے لوگوں کو ملی ہے۔ ابن زیاد، میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ زمانہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہ کیا گیا ہوگا۔ امام مسلم، بے شک عباست اور کہنگی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں۔ آپ کا جرأت مندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سواحِ کربلا میں خون کی یہ پہلی لکیر تھی جو کوفہ میں امام مسلم کے خون سے کھینچی گئی۔ محمد اور ابراہیم، دونوں معصوم بچے، قاضی شریح کے گھر ان تمام واقعات سے باخبر تھے۔ جب ابن زیاد قتل امام سے فارغ ہو چکا تو اعلان کرایا کہ جو مسلم کے بچوں کو کوفہ میں روب پوش ہیں پکڑ کر پیش کرے گا بے پناہ انعام پائے گا۔ قاضی شریح یہ اعلان سن کر سخت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو بڑھ آئے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور قاضی شریح سے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا کوفہ میں ہمارا کوئی نہیں رہا؟ کیا والد ہمیں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، صاحبزادوں، یہ وقت
آؤ فغاں کا نہیں، ابن زیاد کے سپاہی تمہاری تلاش کر رہے ہیں، کہیں تمہاری آواز سن کر ادھر نہ آ نکلیں۔ صبح ایک قافلہ دروازہ عراقین سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کر دیتا ہوں، اللہ کو منظور ہوا تو مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، جاؤ ان دونوں صاحبزادوں کو یہ باحفاظت قافلے کے ساتھ ملا آؤ۔ اسد دروازہ عراقین پر آیا تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، دور گرد نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا، جلدی کرو، دوڑ کر قافلے سے مل جاؤ۔ دونوں بچے دوڑے مگر قافلہ دور نکل گیا، نوکیلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیے، بھوکے پیاسے بھاگے چلے جا رہے ہیں، پھول سی نازک کلیاں رنگین ہو گئی، تمام دن دوڑتے رہے، رات ہو گئی۔ بڑے نے چھوٹے بھائی سے کہا، رات کہیں سو جائیں، مگر چھوٹا بولا، بھائی جان کہیں سپاہی گرفتار نہ کر لیں، ابھی ہم کوفہ سے زیادہ دور نہیں آئے، ہمیں رات بھی سفر جاری رکھنا ہے۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی، پتا ہلتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، جنگل بیابانوں میں طے کرتے چلے گئے۔ صبح ہونے کو تھی تو کہنے لگے کہ ہم یقیناً کوفہ سے کہیں دور نکل آئے ہوں گے، مگر پوپٹی تو دیکھا کہ کوفہ کے مکانات سامنے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا راستہ بھول گئے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو گئے تھے، چمنستان نبوی کے مہکتے پھول مرجھا رہے تھے، کہیں چھپنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک ظالم سپاہی نے پکڑ لیا۔ دونوں لال ابن زیاد کے دربار میں سہمے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں جیل خانے بھجوا دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نہایت نیک انسان تھا، آدھی رات کو کھانا کھلا کر قادسیہ کی راہ کی طرف لے گیا اور اپنی انگوٹھی دے کر کہا، سیدھے قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اسے یہ انگوٹھی دے کر سارا ماجرا کہہ سنانا، وہ تمہیں کسی طریقے سے مدینہ پاک پہنچا دے گا، یہاں مجھ پر جو گزرے گی میں سہ لوں گا۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، بچے تمام رات دوڑتے رہے، صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مظلومیت کی انتہا ہے، دشمن کا ملک ہے، ذرہ ذرہ خون کا پیاسا ہے، کوئی سہارا نہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے ایک تالاب کے کنارے گئے تو ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی تھی۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں، ہم ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں مت مارنا، ہم بے قصور ہیں۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی، صاحبزادو مت گھبراؤ، میں جس کی کنیز ہوں وہ ایک محب اہل بیت عورت ہے، چلو میں تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں، وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ وہ عورت دونوں کو ساتھ لے کر ملکہ کے پاس آئی اور کہا، جنت کے 2 پھول لائی ہوں، یہ امام مسلم کے نور نظر ہیں۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو گود میں لے کر پیار کیا، کھانا کھلایا، مکان کے پچھلے حصے میں سلا دیا اور کنیز کو تاکید کر دی کہ یہ راز میرے خاوند سے پوشیدہ رکھنا، وہ تو انہی کی تلاش کر رہا ہے۔ دنیا کی دولت کے لالچ نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس عورت کا خاوند گھوڑے سے اترا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کر اور کھانا لا، میں چاہتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کو جلدی گرفتار کر سکوں، ہم انعامات سے مالا مال کر دیے جائیں گے، اتنی دولت ملے گی کہ تم سنبھال نہ سکو گی۔ عورت نے کہا، میں ایسی دولت پر لعنت بھیجتی ہوں، ناچیز ہے تیرے ارادے پر، ظالم، ان بچوں کو قتل کر کے کیا لوگے، حشر میں خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ حارث نے کہا، میں ایسی نصیحت نہیں سننا چاہتا، اگر کھانا تیار ہے تو لاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ مکان کے اندر دونوں بچے خواب میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں اور چیخیں مار کر اپنے والد سے چمٹ جاتے ہیں۔ ان کی آواز حارث کے کان میں پہنچی ہے، اپنی عورت سے پوچھتا ہے کہ یہ کون رو رہا ہے، ہمارے گھر میں کون ہے؟ عورت نے کہا کہ کہیں پڑوس سے آواز آ رہی ہوگی۔ ظالم نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ظالم نے دونوں کے سر بالوں سے پکڑے اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا، ناظر رخساروں پر تماچے مارے۔ عورت نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار مار کر بیوی کو زخمی کر دیا اور کہا، خبردار، اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ بیوی نے خاوند کے قدموں پر سر رکھ کر کہا کہ اے ظالم،
ان بچوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہم قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ظالم نے اپنی بیوی کی اس آوازاری کی کوئی پرواہ نہ کی اور دونوں بچوں کو زمین پر گرا کر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ بیوی نے کہا، اڑے سید ہیں، یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا، اڑے قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، بس اڑے بس زمین اب تو ہلی جاتی ہے، لے اب تو مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ حارث دونوں بچوں کو مارتا ہوا دریا کے کنارے لے گیا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر دونوں بچوں نے کہا، تجھے اگر مال کی ضرورت ہے تو ہمیں بیچ دے، کوئی نہ کوئی خرید ہی لے گا، اور اگر یہ منظور نہیں تو ابن زیاد کے پاس لے جا، جو وہ چاہے گا سو کرے گا۔ حارث نے کہا، اگر میں تمہیں بیچ دوں تو مجھے اتنی رقم وصول نہ ہوگی جتنی ابن زیاد مجھے انعام میں دے گا، لہٰذا تمہیں یہیں قتل کروں گا۔ ہو سکتا ہے دربار میں تمہیں کوئی چھڑا لے۔ ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی تو چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور کہا، پہلے مجھے قتل کر۔ بڑے نے کہا، نہیں نہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر۔ حارث نے کہا، کیا تمہیں قتل ہونے کا شوق ہے؟ دونوں بچوں نے کہا، تو لذت شہادت سے آشنا ہی نہیں۔ پھر دونوں بچے سجدے میں گر گئے۔ حارث نے کہا، کیا تمہارا سجدہ تمہیں میری تلوار سے بچا لے گا؟ وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ آخر دونوں بچے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم نے دونوں بچوں کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا۔ دونوں جسم آپس میں مل گئے۔ حارث سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد نے کہا، انعام مانگتا ہے، تو نے بہت برا کیا، اگر یزید نے بچے طلب کر لیے تو کیا کہوں گا؟ میں نے تو اسے یہ لکھ دیا ہے۔ پھر ابن زیاد نے کہا، کون ہے جو حارث کو اسی جگہ لے جا کر قتل کرے جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا؟ چنانچہ اسے وہاں جا کر قتل کر دیا گیا۔ جوان شہداء رنگ لایا۔